ماریا کو بھی پہلے کب کھانا بنانا آتا تھا، وہ تو بعد میں پھپھو جان نے ہی اسے سکھایا، فرید الدین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور کیا، مجھے بھی ممانی جان نے ہی ماہر کیا تھا، اور اب میں اپنی بہو کو بھی سب سکھا لوں گی۔ میں نے بات کو خوشگوار انداز میں آگے بڑھایا۔ اس لحاظ سے تو سدرا بڑی خوش قسمت رہے گی، اسے آپ جیسی ساس میسر ہوگی۔ زینب نے بڑے پیار سے کہا۔ میں اس کی ساس نہیں، ماں ہی ہوں۔ ویسے تو ساری ساسیں مائیں ہی ہوتی ہیں، خواہ وہ سخت مزاج ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے سدرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی پھپھو، وہ بے ساختہ اور نرمی سے بولی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر تنی ہوئی رگیں نرم پڑ گئی تھیں اور اب وہ بالکل نارمل تھی۔ چلیں زینب، کھانا بنائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ بڑی خوشی سے زینب کے ساتھ کچن کی طرف چلتی تھی، جسے دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ اور دل میں سکون پھیل گیا تھا۔ رات کو فرید الدین نے مجھ سے پوچھا، رفیہ تمہارے پاس کچھ روپے ہوں گے؟ میرے پاس روپے؟ میں انہیں یہ سوال کرتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے تو پہلے کبھی ایسا نہ پوچھا تھا۔ حالانکہ میرے پاس ہر ماہ کے آخر میں کچھ نہ کچھ بچت ضرور ہوتی تھی، جسے کبھی انہوں نے مجھ سے نہ لیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، جو روپے تم اپنے سلیقے اور کفایت شعاری سے بچاتی ہو، یہ خالص تمہارے ہیں، رکھ لو۔ اور میں ان روپوں کو بھی اس سوچ کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا کرتی تھی کہ معین الدین کی تعلیم کے اخراجات روز بروز بڑھتے جائیں گے، یہ ان پر کام آئیں گے۔ رفیہ تمہارے پاس کچھ روپے ہوں گے؟ مجھے کھویا ہوا پا کر فرید نے اپنا سوال دہرایا۔ جی جی ہاں، کچھ تو ہوں گے، میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ اچھا، لے آؤ، دیکھیں کتنے ہیں۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر بولے اور میں روپے لینے چل دی۔ کچھ دیر بعد میں تھوڑی سی رقم لے آئی، جو میں نے پس انداز کر کے ایسے ہی کسی وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی، جب ضرورت بن بتائے آ جاتی ہے اور اس کا حساب بجٹ میں نہیں ہوا کرتا۔ فرید، یہ بس اتنے ہی ہیں، کچھ ان میں سے بھی معین کی شادی پر خرچ ہو گئے۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ تھی کہ زندگی میں پہلی بار میرے شوہر نے مجھ سے کچھ مانگا تھا اور میں معمولی سا لیے کھڑی تھی، حالانکہ انہوں نے تو عمر بھر مجھے دیا ہی تھا۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہیں۔ فرید نے روپے گنے تو وہ 7,000 تھے۔ وہ بے حد خوش ہو گئے اور یہ ملا کر ہو گئے پورے 10,000۔ انہوں نے کوئی 3,000 روپے اپنی جیب سے ان میں ملاتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھو، بتاؤ تمہیں کہ مجھے ان روپوں کی کیا ضرورت ادھر بیٹھو، بتاؤں تمہیں کہ مجھے ان روپوں کی کیوں ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے، رفیہ بچے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو انہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ خریداری بھی تو کرنی ہوگی، لہٰذا یہ رقم۔ فرید اپنی بات کا مفہوم مجھے سمجھا کر چپ ہو گئے۔ میں خود یہی بات سوچ رہی تھی کہ معین الدین کو کچھ روپے دے دوں گی۔ فرید نے وہ کام مجھ سے پہلے کر دکھایا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہی تو ہے انڈرسٹینڈنگ، جب سب کچھ محسوس کر لیا جائے اور بنا کہے بنا جتائے اپنے رفیق حیات کا بوجھ بٹا لیا جائے، خواہ وہ بوجھ مالی ہو یا ذہنی۔ شکریہ فرید، میں نے محبت اور تشکر سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ تم کیوں، مشکور تو میں ہوں تمہارا، تم نے میری مدد کی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے ہاتھوں کو ملائمت سے دباتے ہوئے بولا، ایسی ملائمت جس میں میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی تھی، میرے جذبوں کی قدر اور پذیرائی تھی۔ اچھا، اب تم یہ روپے اپنے بیٹے کو دے دینا، مجھ سے وہ شاید نہ لے۔ باپ کے سامنے ذرا مرد کی انا اور خودداری سر اٹھاتی ہے، جبکہ ماں کا پیار ہر بات منوا لیتا ہے۔ فرید نے وہ روپے مجھے تھما دیے۔ وہ تو ٹھیک ہے فرید، مگر یہ ہے تو خام خواہ کی فضول خرچی، وہ بھی ایسے میں جبکہ والدین اپنی اولاد کی شادی پر ہی ڈھیروں خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے۔ نجم اور سدرا کے والدین نے ان کی تربیت اور طرح کی ہے، وہ مختلف ماحول میں پروان چڑھے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، خصوصاً سدرا کے معاملے میں بہت سی باتوں کا ہمیں بڑی احتیاط سے خیال رکھنا ہوگا۔ رفیہ، تمہیں اس کی تربیت نئے سرے سے کرنی ہوگی، اور یاد رکھنا کہ ایک معصوم بچے کو سکھانا ایک باشعور بالغ کے سمجھانے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تمہیں بہت حوصلے اور محنت کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا، وہ مجھے سمجھا رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اب مجھ پر ایک بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ اللہ مجھے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں سرخرو کرے، میں نے دل سے دعا مانگی۔ 12-13 روز کے بعد جب وہ لوگ واپس گھر آئے تو نہ صرف بے حد خوش تھے، بلکہ ان سب کی صحت اور رنگ روپ بھی تر و تازہ ہو گئے تھے۔ سدرا تو پہلے ہی بے حد خوبصورت تھی، اب مزید نکھر گئی تھی۔
لیکن زینب تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زینب میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ جب ماریہ اور یوسف کی وفات کے بعد آئی تو بالکل ایک عام سی لڑکی تھی، اور جب میں اسے نجم کے نام کی انگوٹھی پہنا کر آئی تھی تب سے اب تک ہر دن اس میں تبدیلی آئی تھی۔ اس کا رنگ روپ ہی نہیں بلکہ اخلاق بھی مزید سنورتے جا رہے تھے۔ وہ ہر کام آگے بڑھ کر اور خوش دلی سے کرتی تھی۔ اسے سیکھنے کا شوق تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی تھی اور پھر اسے اپنا بھی لیتی تھی، جبکہ سدرا کی طبیعت میں لاپرواہی اور مطلون مزاجی تھی۔ جی میں آیا تو شوق سے کرنے لگی، نہیں تو پاس پڑی چیز کو بھی نظر انداز کر کے گزر گئی۔ مطلون مزاج لوگ حساس بھی ہوتے ہیں، ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا تو بگڑ گئے۔ اپنا جی ہوا تو ہر تلخ بات بھی ہنس کر سہ لی، ورنہ بالکل عام سی بات کا مطلب بھی الٹا نکال کر خفا ہو گئے۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی۔ میں ابھی صرف اس کی عادتوں کو نوٹ کر رہی تھی اور بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں سمجھا رہی تھی۔ یوں بھی ابھی زینب یہاں تھی تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سہارا تھا۔ میں بہت سی باتیں زینب کو مخاطب کر کے سمجھاتی تھی، مگر کہہ دونوں کو ہی رہی ہوتی تھی۔ اگلے روز نجم الدین نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بتایا، پھپھو جان میں کل شام کی فلائٹ سے واپس شارجہ جا رہا ہوں۔ وہ بڑی ہی محبت سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب تم واپس جا رہے ہو؟ میں کچھ پریشان ہو گئی۔ اور زینب؟ پھپھو زینب ابھی یہیں رہے گی آپ کے پاس۔ وہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ پھپھو میں چاہتا ہوں میری بیوی کچھ روز آپ کے زیر سایہ رہ کر ذرا گھرداری سیکھ لے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری زوجہ بھی ماموں جان کی زوجہ جیسی ہو۔ اس نے میری ہی نہیں اپنے ماموں جان کی طرف بھی شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ میاں، تم تو بڑے گھنے ہو، میری زوجہ کو کب سے نوٹ کر رہے ہو؟ فرید الدین نے بھی اسی شرارت سے نجم کو جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے جناب۔ دونوں ماموں بھانجا اس وقت بے تکلف دوست دکھائی رہے تھے۔ میں نے دونوں کی نظر جی میں اتاری۔ بیٹا، میرا خیال ہے کہ تمہیں زینب کو اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہیے۔ وہ ماشاءاللہ بڑی سمجھدار اور سلیقہ شعار بچی ہے، تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ خالہ جان، یہ نجم کی ہی نہیں میری بھی خواہش ہے، میں خود بھی کچھ روز اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، زینب نے بڑی محبت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، فرید الدین نے مجھے اشارے سے منع کر دیا اور خود پیار سے بولے، نجم بیٹا، مناسب تو یہی ہے کہ اب تم لوگ ساتھ ساتھ ہی رہو۔ بلا وجہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا میاں بیوی کے لیے درست نہیں ہوتا۔ ماموں جان، میں زینب کو بلا وجہ نہیں چھوڑ کر جا رہا، بلکہ واقعی ایک تو زینب اور میں دونوں ہی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ روز مزید یہاں رہے، دوسرا ابھی مجھے شارجہ سے چند روز کے لیے واشنگٹن بھی جانا ہے، وہاں کچھ کاروباری مسائل کو نمٹانا ہے۔ زینب تنہا شارجہ میں کیا کرے گی؟ یہیں رہ لے گی۔ نجم الدین نے تفصیل سے فرید کو سمجھایا، جس پر وہ اور میں دونوں ہی مطمئن ہو گئے۔ اگلے روز نجم الدین واپس شارجہ چلا گیا۔ وہ جاتے وقت بے حد اداس تھا۔ پھپھو، میں بھی کوشش کروں گا 2-4 برس میں واپس پاکستان آ جاؤں اور ہم لوگ مل کر رہیں۔ وہ میرے کندھے سے لگا بالکل چھوٹا سا بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی اس وقت اسے اپنے والدین شدت سے یاد آ رہے تھے۔ سدرا کا خیال رکھیے گا، یہ ذرا نادان ہے، وہ سدرا سے ملتا ہوا مجھے کہہ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ اور اپنے کام پر توجہ دو۔ میں نے پیار سے اس کے گال سہلائے۔ اور بیٹا، کوشش کرنا تم امریکہ سے جلد واپس آ جاؤ اور زینب کو فوراً اپنے پاس بلا لو۔ فرید الدین نے اس کے ساتھ گلے ملتے ہوئے اسے تھپ تھپایا۔ جی بہتر ماموں جان، وہ سعادت مندی سے بولا۔ پھر وہ معین کے ہاتھ تھامے تھامے گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ معین سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا؟ یہ میں سمجھ سکتی تھی۔ زینب اپنے دل اور مرضی سے میرے پاس ٹھہری تھی، حالانکہ نجم اسے شارجہ سے واشنگٹن اپنے ساتھ لے جانے کو تیار تھا، مگر وہ وہاں جانے کی بجائے میرے پاس رک گئی۔ یہ بات مجھے بعد میں زینب نے خود بتائی تھی، اور اس کی یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری آنکھیں سچ مچ بھیگ گئیں۔ مجھے فاطمہ بے ساختہ اور بے انتہا یاد آ گئی۔ اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو وہ یقیناً اسی طرح مجھ سے محبت کرتی۔ میں اسے یاد کرتی ہوئی رونے لگی۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ بالکل ہی زینب جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ واقعی محبت کا آئینہ ہوتا ہی ایسا ہے، جس میں ساری شکلیں، سارے رنگ اور سارے نقوش ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، خواہ وہ کیسے بھی ہوں۔ محبت انہیں ایسا شفاف اور حسین بنا دیتی ہے جن پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی اور دل بے قابو ہو جاتے ہیں۔
زینب جتنے روز میرے پاس رہی واقعی میرے ہی ساتھ رہی۔ خالہ جان یہ کیسے کروں؟ فلاں کھانے کی ترتیب کیا ہے؟ ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آئے میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں، چلیں آپ کے پیروں کو ذرا مالش کر دوں، آپ تھک گئی ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ غرض وہ ہر لمحہ مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی تھی۔ فرید الدین گھر آتے تو لپک کر آتی، انہیں سلام کرتی، ان کا آفس بیگ تھام لیتی اور سلیپ پر آگے رکھ کے کچن کی طرف بھاگتی۔ پل بھر میں کھانا گرم کر کے ٹرے بنا لاتی، وہ ہر کام تیز تیز کرتی، شوق اور محبت سے کرتی۔ اس کے چہرے پر میں نے ناگواری کے تاثرات یا تھکن کے آثار کبھی نہ دیکھے تھے۔ اکثر فرید مجھے کہتے، دیکھا زوجہ، اس لڑکی کا حسن عمل جس نے اس کی ذات کو ہی نہیں اس کی صورت کو بھی غیر معمولی بنا دیا ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی تو اس پر پھیلی نرم سی مسکان اور اس کی آنکھوں کی روشنی کھلی ہوئی دھوپ جیسی چمک مجھے ماشاءاللہ کہنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ بے حد پیاری ہو گئی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ لیا، زینب تم تھکتی نہیں ہو اتنا مصروف رہ کر؟ تو وہ ہنس پڑی، خالہ میری امی کہتی ہیں کہ عورت کو مصروف ہی رہنا چاہیے، بے جا کی فراغت اس کا جسم ہی نہیں دماغ بھی خراب کر دیتی ہے، کیونکہ فارغ شخص شیطان کے بہکاوے میں جلد آ جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات کا آخری جملہ بڑی آہستگی اور رازداری سے یوں کہا کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا تو تم بڑی سیانی ہو، میں نے یوں ہی کہا۔ شادی شدہ عورت کو سیانا ہونا ہی چاہیے، بے وقوف عورت تو اپنے ہی گھر کا سکون برباد کیے رہتی ہے۔ اس نے پھر سنجیدہ سی شکل بنا کر کہا، تم کیا فلسفہ پڑھتی رہی ہو؟ ہمارے پاس کھڑی سدرا نے بھی ہنس کر اس سے پوچھا، جو اس وقت کھانا پکانے کی کتاب میں سے کوئی نئی ڈش بنا رہی تھی۔ فلسفہ نہیں تو، زینب بدستور مسکرائی۔ باتیں تو ایسی ہی کرتی ہو، عورت کو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر سے بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ ان باتوں کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو واقعی زندگی کی باتیں ہیں۔ ایک عورت کے مکمل کردار کا ذکر ہے، زینب اسے سمجھانے لگی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو جائے وہ بس ایک عورت بننے کے چکر میں لگی رہے، اس کی اپنی کوئی رائے، کوئی مرضی اور کوئی زندگی نہ رہے، نہ وہ پیٹ بھر کر کھائے کہ گھر والوں کو کھلانا ہے، نہ جی بھر سوئے کہ فلاں کو دودھ دینا ہے، فلاں کو چائے، اور نہ کہیں اندر باہر جائے کہ فلاں خفا نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ؟ اس نے باقاعدہ مثالیں دے دے کر سوال کیا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، نہ ہی عملی زندگی میں کوئی بھی عورت ایسی زندگی زیادہ دیر گزار سکتی ہے۔ یہ تو مجبوری اور قید کا نقشہ ہے جو تم نے کھینچا ہے۔ زینب نے نرم مزاجی اور خوش دلی سے اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کہا۔ میں وہیں بیٹھ کر سلاد بنانے لگی۔ میں ان دونوں کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی کہ دیکھو دونوں کے خیالات اور دلائل کیا کہتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک عورت میں یہ چند اوصاف لازم ہونی چاہیے، پھر وہ بہترین بیوی، بیٹی، بہن اور ماں بن سکتی ہے۔ وہ سدرا کی آنکھوں میں پر اعتماد سے جھانکتی کہہ رہی تھی۔ مثلاً سدرا بھی غور سے اس کی بات سننے لگی۔ مثلاً یہ کہ عورت کو دیندار ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، اسے حاسد ہرگز نہیں ہونا چاہیے، وہ درگزر کرنا جانتی ہو، بدزبان نہ ہو، وفادار ہو اور سب سے بڑھ کر خوش گماں ہو۔ یہ اوصاف ہوں تو باقی کی صفتیں خود بخود اس کے کردار کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ زینب نے اسے کندھوں سے تھام کر بڑے پیار سے سمجھایا۔ ہاں، یہ سب سے آخر والی بات تم نے خوب کہی کہ عورت کو خوش گمان ہونا چاہیے تاکہ وہ سوچ ہی نہ سکے کہ اس کے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے۔ سدرا نے ذرا طنز سے کہا، خوش گمانی خام خواہ کی بدگمانی کو پیدا نہیں ہونے دیتی، اور عورت سوچتی رہتی ہے کہ کوئی اس کے لیے برا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کسی کے لیے برا نہیں کرتی، اور یہی بات گھر کے تمام جھگڑوں اور فسادات کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ جھگڑے ہوتے ہی نہیں۔ دیکھو، خوش گمانی تو دراصل ایک نعمت ہے جو کسی کا بھی دل برا نہیں ہونے دیتی۔ اور پھر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو در حقیقت محسن نسواں تھے، فرمایا تھا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے چھوٹی بات ہے۔ اس نے ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سنا کر اپنی بات کا وزن بڑھایا، جس پر سدرا چپ ہو گئی۔ چلو یہ اوصاف تو ٹھیک ہیں، ایک انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی انا اور اپنی عزت بھی ہوتی ہے، جس کا بہرحال دوسروں کو خیال رکھنا چاہیے، جبکہ لڑکی کے سسرال والے انہیں دو چیزوں کو سب سے زیادہ مجروح کرتے ہیں۔ سدرا نے اپنی بات مکمل کر کے اپنا دھیان دوبارہ اپنی ترکیب پر لگا دیا، جسے دیکھ کر وہ کھانا پکا رہی تھی۔
سدرا، میں تمہیں آج ایک بات بتاؤں جو میری ماں سے متعلق ہے، اور اس بات کو میری ماں نے مجھے میرے ہوش سنبھالتے ہی بتا دیا تھا، اور تب سے اب تک وہ یہ بات مجھے بار بار سناتی ہیں، اس لیے تاکہ میں اس سے نصیحت پکڑوں اور بھول نہ جاؤں۔ پھر اس نے اپنی ماں کی وہ ساری بات سدرا کو بتا دی جب شبانہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر گھر آ بیٹھی تھی اور علیحدگی چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا یہ بات بتاتے ہوئے زینب کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تیر رہے تھے۔ سدرا، میری ماں نے جب اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا تو اس نے خود کو اپنے ہی والدین کے گھر میں اپنے ہی بہن بھائیوں کے بیچ بے حد اکیلا اور کم حیثیت پایا۔ میری ماں کو لگا کہ وہ سب کی نظروں میں ہلکی ہو گئی۔ اندر باہر سب کی نظریں اس پر ایک چبھتا ہوا سوال بن کر گڑ گئی تھیں، اور سب سے بڑھ کر اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بے چھت بے ماں کھڑی ہو۔ سدرا، میری ماں کہتی ہے کہ کنواری لڑکی بھلے عمر بھر والدین کے گھر بیٹھی رہے، اتنی بھاری نہیں ہوتی جتنی ایک شادی شدہ عورت شوہر کو چھوڑ کر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی سدرا کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی ماں کا گزرے وقت کا درد ابھی بھی اس کے دل میں تازہ ہو گیا تھا۔ سدرا، بیاہی ہوئی عورت یوں بھی عادی ہو جاتی ہے، اس کا آدھا تو اس کے شوہر کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تم خود بتاؤ، بغیر من کے تن کا کیا جینا، کیا ہنسنا اور کیا رونا۔ سدرا، میری ماں کم مائیگی اور بے اعتنائیوں کے عذاب سے گزری ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ عورت کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو لازم کر دیا ہے، یہ بات عورت کو سمجھ لینی چاہیے۔ سدرا، میری ماں نے مجھے لوریاں سناتے وقت، میرے ساتھ مل کر میری گڑیوں کا بیاہ رچاتے وقت اور خود میرے لیے میرا شریک حیات انتخاب کرتے وقت مجھے باور کرا دیا تھا کہ میں ایک عورت ہوں۔ مجھے محبت میرا وصف ہے، وفا میرا شیوا ہے، اور میرے لیے میرے ماں باپ اور بھائی کے بعد دنیا میں تیسرا مرد میرا شوہر ہی ہے، وہ جس کا درجہ دنیا میں میرے لیے سب سے مقدم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس سے جڑے تمام رشتوں سے لگاؤ محسوس کروں، کیونکہ یہ اس کے ہیں جو اب میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے مجھے نصیحت کر دی تھی کہ اپنا گھر بسانا یا اجاڑنا خود میرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میری ماں کا وہ دکھ میرے اندر بچپن سے گڑ گیا تھا۔ اس نے مجھے وہ سب سکھا دیا، سمجھا دیا جسے تم فلسفہ سمجھ رہی ہو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کچن سے نکل گئی۔ شاید وہ ہمارے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ روتی اچھی بھی نہ لگتی تھی، ہر دم ہنستی اور کلکلاتی ہوئی زینب، زینب، زینب سنو تو۔ سدرا اپنے ہاتھ والا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکی۔ سدرا میں ایک بات یہ بھی بہت اچھی تھی کہ وہ دل کی بے حد نرم تھی، کسی کو دکھ نہ دیتی تھی، اور اگر نادانستہ کسی کا دل دکھا بیٹھتی تو کچھ ہی دیر کے بعد اس سے معذرت بھی کر لیتی تھی۔ زینب ایک ماہ کے بعد واپس چلی گئی۔ اس کے جانے سے صرف میرا ہی نہیں بلکہ گھر میں سب کا دل بے حد اداس ہوا۔ فرید بھی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے، معین الدین کو بھی وہ یاد آ رہی تھی، اور سدرا بھی بار بار اس کا ذکر کر کے کہتی تھی، زینب کے جانے سے لگ رہا ہے گھر میں رونق ہی نہیں رہی، اور میں تو اس کے جانے پر کئی بار چھپ کر رو چکی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تو مجھے لگا تھا کہ فاطمہ جیسی ہے، مگر جب وہ گئی تو پتہ چلا کہ وہ فاطمہ ہی تو تھی۔ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں، اور رب نے انہیں رحمت کہا تو کس لیے کہا، اس کے معنی اب مجھے سمجھ آ گئے تھے۔ کچھ دن تو ہمارے گھر میں زینب کا ذکر اداسی کے ساتھ چلتا رہا، پھر سب کچھ روزمرہ کے مطابق ہو گیا۔ سدرا کے جی میں آتا تو مجھ سے ہنستی بولتی، میرے ساتھ وقت گزارتی، اور نہ جی ہوتا تو دو دو روز اس پر کنوئیت سوار رہتی، پھر بس وہ اپنے کمرے سے ہی نہ نکلتی۔ میں جاتی، کھانے کے لیے بلاتی تو دیکھتی وہ اپنا آرٹ اینڈ کرافٹ کا سامان بکھیرے کچھ نہ کچھ بنانے میں مشغول ہوتی۔ اس میں یہ صلاحیت خدا داد تھی کہ وہ بچپن سے ہی بہت اچھی ڈرائنگ بناتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیت میں نکھار آتا گیا، اور پھر ماریا نے اسے باقاعدہ طور پر بھی کچھ کورس کروا دیے تھے، لہٰذا اب وہ ہر طرح کی پینٹنگ، جس میں وہ زیادہ تر فیبرکس پینٹ کرتی تھی، کے علاوہ بھی بے شمار طرح کے پھول اور ڈیکوریشن کی چیزیں بنانا جانتی تھی۔ وہ اپنے اس فن میں اتنی ماہر تھی کہ کسی بھی بیکار چیز کو شاہکار بنا دیا کرتی تھی۔ اگرچہ اس نے میرے گھر کے در و دیوار کو سجا دیا تھا، گھر کے بیرونی دروازے سے لے کر میرے چھوٹے سے ڈرائنگ روم تک میں ایک خوبصورت تبدیلی اور جدت کے رنگ دکھائی دینے لگے تھے، مگر پھر بھی میرے گھر میں رونق نہ تھی۔ کوئی دھیمی سی ہنسی اس گھر کے کمروں یا آنگن میں شرارتیں کرتی نظر نہ آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا سدرا خوش نہیں ہے۔ وہ معین کے ساتھ بھی مجھے کم ہی چہکتی نظر آتی، بلکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ جب
معین آفس سے واپس گھر آ کے سیدھا میرے پاس چلا آتا تو اسے یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ میں معین کو کئی بار سمجھا چکی تھی کہ وہ پہلے کھانا کھا لیا کرے، کچھ دیر آرام کر لے، پھر ہم شام کی چائے اکٹھی پی لیا کریں گے، مگر وہ کہتا، کیوں امی جان، اب کیا ہو گیا؟ کیا اب آپ کا ادب احترام مجھ پر لازم نہیں رہا؟ کیا اب میرے فرائض کم ہو گئے ہیں؟ میں ہر دوسرے تیسرے روز معین سے کہتی کہ سدرا کو کہیں باہر لے جاؤ اور وہ لے کر بھی جاتا۔ معین واقعی بہت سلجھی ہوئی طبیعت کا بچہ تھا۔ وہ سدرا کا بے حد خیال بھی رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، ہر روز اس کے لیے پھول بھی لاتا اور چھوٹے موٹے تحائف بھی دیتا رہتا۔ وہ اپنی طرف سے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، مگر پھر بھی سدرا کو کچھ تشنگی سی تھی۔ وہ مطمئن تو شاید تھی مگر خوش نہ تھی، اور اس کی وجہ میرے گھر کا نپا تلا خرچ اور سادہ طرز زندگی تھی۔ شروع میں تو دونوں میں باقاعدہ کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوا، بس یوں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کسی بات پر خفا ہوتا تو ان کے درمیان خاموشی تن جاتی۔ مجھے خاموشی سے ہمیشہ سے گھبراہٹ ہوتی تھی، حالانکہ میں خود بہت زیادہ نہ بولتی تھی، پھر بھی میرا جی چاہتا تھا کہ میرے گھر میں ویرانی سی چپ نہ ہو۔ میں اکثر زیادہ نہ معین کو سمجھاتی کہ وہ ہی درگزر کر دیا کرے۔ وہ کہتا، امی جان کوئی بات ہوتی ہی نہیں، اور سدرا خفا ہو جاتی ہے، اس پر بھی میں اسے کب کچھ کہتا ہوں، بس چپ ہو جاتا ہوں۔ میں سدرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو مجھے بڑے آرام سے کہہ دیتی، پھپھو یہ میرا اور معین کا معاملہ ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں، حتیٰ کہ میں نے بھی معین کی طرح خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میں بھی کبھی سدرا کو نرمی سے سمجھا دیتی اور کبھی بالکل چپ ہو جاتی، یہاں تک کہ سدرا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری دے دی، اور تب میں ساری باتیں بھول کر اس کا خیال رکھنے لگی، بے حد خیال، اتنا کہ وہ خود مجھے کہہ دیتی، پھوپھو میں خود ہی یہ کام کر لوں گی، آپ نہ کریں، آپ بھی تو تھک جائیں گی۔ اس کا یہ احساس ہی میرے لیے بڑا روح افزا ہوا کرتا تھا۔ سدرا کو میں نے وہ ساری باتیں بتائیں جو مجھے میری ماں اور ساس نے بتائی تھی اور جن پر میں نے عمل بھی کیا تھا۔ وہ میری باتیں سنتی مگر ہر بات پر عمل نہ کرتی۔ میں یہ دیکھ کر افسوس میں مبتلا ضرور ہوتی مگر پھر بھی مایوس نہ ہوتی۔ ان دنوں معین اور فرید بھی بے حد خوش تھے، اور معین اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس کا ہر مہینے باقاعدگی سے ڈاکٹری معائنہ بھی کرواتا۔ اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ وہ ہر روز اسے کہیں باہر بھی لے جاتا۔ سدرا بھی ان دنوں خوش تھی، ماں بننے کے احساس نے اسے بھی بہت سے دلگداز جذبوں سے نواز دیا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ وہ اپنا ڈلیوری کیس کسی اچھے سرکاری ہسپتال یا پھر CMH میں کروا لے، مگر اس نے ایک بہت مہنگی گائنیکالوجسٹ کا انتخاب کیا تھا جس کی کیس فیس میرے بیٹے کی ماہانہ تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ ایک دن معین بھی موجود تھا، میں نے یہی بات ذرا طریقے سے کہنے کی کوشش کی۔ سدرا کے چہرے پر فوراً ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، پھر اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا، پھپھو آپ فکر نہ کریں، یہ سب خرچ میں خود برداشت کر لوں گی، میرے اکاؤنٹ میں پڑے پیسے کس دن کام آئیں گے؟ اس کے لہجے میں جو رعونت تھی اس نے معین الدین کے دل کو زخمی کر دیا۔ اپنی سہولت کے لیے اپنی رقم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ تھا، مگر یہی بات وہ شوہر کو جتلانے کی بجائے اس کی رضامندی اور حکمت سے کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ معین کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں سدرا اور معین کا پہلا باقاعدہ جھگڑا ہو گیا۔ سدرا نے رو رو کر اپنا حال اتنا برا کر لیا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ بس تب سے ہی سدرا کو جانے کیوں مجھ سے اور معین سے یہ بدگمانی ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ہی کنجوس اور تنگ دل ہیں، اور روپیہ خرچ کرنے کی بجائے بچت کرنے کے خواہاں رہتے ہیں، اور پھر تب سے ہی سدرا ہم سے کھنچی رہنے لگی، مگر ہمیں پریشان کرنے اور چڑھانے کے لیے اس نے اسراف کی راہ اپنا لی۔ اپنے بچے کے لیے خوب مہنگی سے مہنگی خریداری کی، ہمیں یہ سنا کر کہ میں نہیں چاہتی میرا بچہ اس دنیا میں آتے ہی اپنے باپ کی کنجوسیوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو، یا اسے میری طرح سے احساس کمتری ہو کہ وہ اپنی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس وقت سدرا نے اپنے شوہر کے بارے میں برے خیالات کا اظہار بری زبان سے کیا، اور مجھے بے حد تکلیف ہوئی، اتنی کہ میں اگلے کئی روز تک بول نہ سکی۔ مجھے لگا ہم دونوں میں کچھ دوری ہو گئی ہو، جیسے ایک چھوٹی سی دراڑ آ گئی ہو جس نے ہم دونوں کو الگ کر دیا ہو۔ پھر سدرا نے اپنی مرضی سے اپنی ڈلیوری اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس کروائی اور جان بوجھ کر وقت سے کچھ پہلے ہی سیکشن کروا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نارمل ڈلیوری کی تکلیف شاید برداشت نہ کر سکوں۔ تب میں اسے یہ بھی نہ سمجھا سکی کہ درد زاہ میں عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ درد زاہ میں آنے والے پسینے تو مومن عورت کے لیے آب کوثر کے قطروں جیسے ہیں۔
اس کی تکلیف بلا شبہ ایسی اذیتناک ہے کہ اس جیسا کوئی اور دوسرا درد دنیا میں نہیں ہوتا، مگر اس کا انعام بھی تو دیکھو۔ عورت اپنے سابقہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتی ہے جیسے دوبارہ ماں کے پیٹ سے جنی ہو۔ مگر میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتے کی نعمت سے نوازا۔